بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کی پہلی رات میری ساس میرے کمرے میں آئی اور اس نے چپکے سے ایک پوٹلی بیڈ کے نیچے رکھ دی۔ ہر ہفتے وہ پوٹلی بدل دیتی، جبکہ میں نے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے وہ پوٹلی کبھی نہ کھولنے کی قسم مجھ سے لی۔ لیکن ایک دن ساس کی غیر موجودگی میں نے وہ پوٹلی کھول لی تو میری چیخ۔ میرا نام آسما ہے۔ ہمارا گھرانہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر غربت نہ تھی تو اتنی خوشحالی بھی نہ تھی۔ ویسے تو گھر اچھا چل رہا تھا، مگر گھر میں ہونے والے جھگڑوں نے زندگی سے سکون ختم کر دیا تھا۔ ان جھگڑوں کی اصل وجہ صرف اور صرف ہم 4 بہنیں تھیں۔ ابا ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ کاش ہم بیٹیاں نہیں بلکہ بیٹے ہوتے۔ 4 بیٹیوں کو بیاہنا تو ان کے لیے مشکل ترین کام بن گیا تھا۔ 2 بیٹیوں کی تو اس نے کسی نہ کسی طرح شادی کروا دی تھی، مگر تیسری بیٹی یعنی میرا جہیز جوڑنے سے پہلے ہی ان کا صبر جواب دے گیا تھا۔ صبح شام میں، میری چھوٹی بہن اور اماں ان کے تانے سنتی۔ ماں خاموشی سے سب سہتی رہتی۔ ان کو یہی تانے ملتے کہ بیٹیاں ان کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، حالانکہ یہ تو قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وقت گزرا اور جیسے تیسے کر کے میری بھی شادی کروا دی گئی۔ رخصت ہوتے وقت بیٹی کو دعائیں دیتے ہیں، مگر میرے باپ نے مجھے نصیحت دی، اب وہی گھرانہ تمہارا اصل گھرانہ ہے۔ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے سسرال میں ہی گزارنا، زیادہ میکے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں حیران ہو گئی۔ میری باقی بہنوں کو تو ابا نے ایسی کوئی نصیحت نہ کی تھی۔ خیر، میں خاموشی سے رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ سب کچھ بہت اچھا تھا، لیکن شادی کی پہلی رات میری ساس میرے کمرے میں آئی اور اس نے چپکے سے ایک پوٹلی بیڈ کے نیچے رکھ دی۔ میں حیران ہو گئی، آخر یہ پوٹلی کیوں رکھ کر گئی ہے؟ میں نے ان سے پوچھنا چاہا، مگر ان کی سخت نظروں نے مجھے کچھ بھی پوچھنے سے باز رکھا۔ میں نے دوبارہ بھی ان سے دریافت کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے تب بھی کوئی جواب نہ دیا۔ میں نئی دلہن تھی تو خاموش ہو گئی۔ اب مجھے اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق ساری زندگی اسی گھر میں رہنا تھا، تو میں کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی جس سے میرے باپ کی بات کا الٹ ہو جائے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر ایسا ہوا تو میری آخری بہن اور ماں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ ہر ہفتے وہ پوٹلی بدل دیتی۔ ایک بار اپنی ساس کو اچھے موڈ میں دیکھ کر میں نے ہمت کر کے پوٹلی کے بارے میں پوچھ ہی لیا، تو میری بات سن کر وہ گھبرا گئیں اور انہوں نے وہ پوٹلی کبھی نہ کھولنے کی قسم مجھ سے لے لی۔ میں حیران ہوئی کہ آخر اس پوٹلی میں ایسا کیا تھا۔ مجھے تجسس ہوا۔ میں نے جا کر پوٹلی اٹھا کر محسوس کیا تو اس میں کوئی نرم نرم چیز تھی۔ کئی دھاگوں سے پوٹلی کو اچھی طرح باندھا گیا تھا۔ میں ابھی پوٹلی کھول کر دیکھنے ہی لگی تھی کہ میری ساس کے چیخنے کی آواز پر میں پوٹلی وہیں رکھ کر باہر آ گئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرا تو کلیجہ حلق میں آ گیا۔ میرا سسر میری ساس کو بری طرح جوتوں سے مار رہا تھا اور وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس منظر نے مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ عمر کے اس حصے میں بھی میرے سسر نے اپنی بیوی کو مارا؟ ایسے ظالم مردوں کے بارے میں سنا تھا، مگر آج دیکھ بھی لیا۔ میرا باپ گالم گلوچ کرتا تھا، مگر کبھی میری ماں کو جوتوں سے مارا نہیں تھا۔ میں سہم کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پوٹلی کھولنا مجھے یاد ہی نہ رہا۔ کچھ دیر بعد میرا سسر چلا گیا تو میں بھاگ کر باہر آئی۔ میری ساس اب تک فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے ان کی حالت پر سخت تعصب ہوا۔ آگے بڑھ کر میں نے انہیں اٹھایا، پانی پلایا، زخموں پر مرہم لگایا۔ آپ کو سسر جی نے کیوں مارا؟ میری ساس اس سوال پر خاموش ہو گئیں۔ ویسے تو انہوں نے آج تک میرے کسی کام کے سوال کا کوئی خاص جواب نہیں دیا تھا، لیکن شاید آج وہ دکھی تھیں، اس لیے وہ رو پڑی۔ بیٹا، ہر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر جھگڑے مرد کی حاکمانہ فطرت کے تحت ہوتے ہیں۔ میرے شوہر بھی اپنی چھوٹی سی بات پوری نہ ہونے پر مجھے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ میں ان کی بات سن کر دکھی ہو گئی۔ میرا باپ بھلے ماں کو مارتا نہیں تھا، مگر ان کے بیٹیوں کو لے کر دیے جانے والے تانے کوڑوں سے کم نہ تھے۔ مجھے اپنی ساس سے پوری ہمدردی ہونے لگی۔ اگلے دن پھر میرا دھیان پوٹلی کی طرف چلا گیا۔ میں نے تو ساس سے پوٹلی نہ کھولنے کا وعدہ کیا تھا، مگر پوٹلی میں آخر کیا ہے، یہ جاننے کا تجسس بھی بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں ذکر کیا تو انہوں نے سخت لفظوں میں اسے چھونے سے بھی منع کر دیا۔ مجھے حیرت ہوئی، کیا وہ بھی پوٹلی کے راز سے واقف ہیں؟ اگلے ہی دن میری نند ہمارے گھر آ گئی۔ شاید وہ اپنے خاوند سے جھگڑ کر آئی تھی، مگر جس طرح وہ مجھ سے صرف سلام کر کے میری ساس کے کمرے میں جا گھسی، مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ شادی میں بھی وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹی میں تقریباً سارا دن ہی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر 3 بجتے ہی وہ دونوں چادر لے کر گھر سے باہر چلی گئیں۔ چلتے چلتے انہوں نے میرا نام بھی لیا تھا۔ میں حیران ہوئی، ان دونوں میں میرے متعلق کیا بات ہو سکتی تھی؟ خیر، وہ 2 گھنٹے میں واپس آ گئیں۔ اس بار میری نند کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی۔ یہ پوٹلی کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ پہلے ساس، پھر نند۔ ایک دن میرا صبر جواب دے گیا اور میں چپکے سے پوٹلی کھول کر دیکھنے لگی۔
اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ پوٹلی میں رنگ برنگے دھاگوں کا ایک گچھا تھا، لیکن پہلے جب میں اس پوٹلی کو اٹھا کر محسوس کیا تھا میں نے، تو اس میں کوئی نرم شے تھی۔ مجھے اچانک اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا گمان ہوا تو جھٹ سے مڑ کر دیکھا، میرے پیچھے ہی میری ساس شیطانی مسکراہٹ لیے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرا ساس خوش ہو گیا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے مجھ سے سوال کیا تو میں بس نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ میں جانتی تھی تم ایک نہ ایک دن یہ پوٹلی کھول کر دیکھنے کی کوشش ضرور کرو گی، اس لیے میں نے اصلی پوٹلی صبح ہی چھپا دی تھی۔ ان کی باتوں نے میرے شک پر مہر لگا دی۔ واقعی یہ وہ پوٹلی ہی نہ تھی جو وہ ہر ہفتے رکھ کر جاتی تھی۔ ماں جی وہ تو میں بس یوں ہی، میں نے بوقت کوئی بہانہ بنانا چاہا، مگر میری ساس کے تھپڑ نے میری بولتی بند کر دی۔ تم نے قسم توڑی ہے اور اب اس کی سزا بھی ملے گی۔ اگلے ہی پل انہوں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ میرا سسر اور شوہر بھاگ کر آئے تو انہوں نے آنکھوں سے آنسو جاری کر لیے۔ سینے پر ہاتھ تو مار مار کر وہ مجھے برا بھلا کہنے لگی اور بولنے لگی، اس نے منع کرنے کے باوجود پوٹلی کھول لی ہے۔ پوٹلی کھولنے کی بات سنتے ہی میرے شوہر کی آنکھوں میں خون بھر گیا اور اس نے میری ساس کو کمرے سے باہر بھیج کر مجھے بہت مارا۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میرے سسر نے میری ساس کو بھی اسی طرح مارا تھا۔ میرا شوہر جب مجھے مار مار کر تھک گیا تو چلا گیا۔ اب میں اپنی قسمت پر رو رہی تھی، دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ اپنے میکے چلی جاؤں، مگر میں صرف ایک دن کے لیے جا سکتی تھی۔ اگلے دن کا 1 گھنٹہ بھی زیادہ ہو جاتا تو میرا باپ میرے سر پر منڈلانے لگ جاتا۔ جس طرح میں اپنی ساس کے پاس پانی اور مرہم لے کر گئی تھی، اسی طرح وہ بھی میرے پاس آئیں، لیکن اس وقت مجھے وہ دنیا کی سب سے ڈھونگی عورت لگی۔ وہ چاہتی تو یہ تماشا نہ ہوتا، مگر انہوں نے یہ سب جان بوجھ کر کیا تھا۔ شوہر تو چلا گیا تھا تو میں نے ان سے ہی اپنے میکے جانے کی اجازت چاہی تو وہ تنزیہ مسکرا دیں۔ مجھے ایسے لگا کہ وہ میری حالت پر ہنس رہی ہوں۔ شوہر سے مار کھا کر میکے جانے والی بیوی دنیا کی سب سے وقوف بیوی ہوتی ہے۔ تمہارے مائکے جانے سے کیا تم کو لگی مار کا ازالہ ہو جائے گا؟ الٹا لوگ 700 سوال پوچھیں گے جن کے جواب تمہارے پاس نہ ہوں گے۔ اس سے بہتر ہوگا خاموشی سے یہیں رہو۔ انہوں نے صاف صاف لفظوں میں مجھے انکار کر دیا۔ میرا دل بے حد برا ہو گیا تھا، لیکن سوائے برداشت کرنے کے کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ دنوں بعد میرا باپ آیا۔ انہوں نے بھی مجھ سے رسمی سلام دعا کر کے ساس سے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ حالانکہ ملنے وہ مجھے آئے تھے، مگر باتیں میری ساس سے یوں کر رہے تھے جیسے انہی سے ملنے آئے ہوں۔ اور پھر میرے شک پر مہر لگ گئی جب میری ساس نے مجھے کچھ دیر بیٹھک میں نہ آنے کا بولا۔ نہ جانے وہ دونوں کیا باتیں کرتے رہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے سب نے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا ہو۔ میری زندگی کی ڈور دوسروں کے ہاتھ میں ہے، جو جس طرح چاہے مجھے چلائے گا۔ جب میری ڈور دوسروں کے ہاتھ میں ہے، میری ساس نے ڈرامے کرنے ہیں، میرے شوہر نے مجھے بلا وجہ مارنا ہے۔ اسی گھر میں جب مجھے ذلیل ہو کر ہی رہنا تو کیوں نہ میں پوٹلی کھول کر ہی مار کھاؤں۔ اب میں نے بھی ٹھان لیا تھا، چاہے جو بھی ہو جائے میں اصل پوٹلی کھول کر ہی دیکھوں گی۔ اگلے دن میری ساس کسی کام سے باہر گئی تو میں نے اپنے بیڈ کے نیچے پوٹلی ڈھونڈنی شروع کر دی، لیکن شاید میری قسمت خراب تھی جو مجھے پوٹلی کہیں نہ ملی۔ اسی دن میری ساس نے رات کو نئی پوٹلی رکھ دی۔ کچھ دن یوں ہی بیزاری سے گزر گئے، پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس سے ہم سب چونک گئے۔ رات کو ہمارے گھر گوشت پکا تھا اور عموماً ہمارے گھر زیادہ کھانا بنتا تھا تو کافی بچ جاتا تھا جو کہ فریز کر دیا جاتا، مگر صبح جب میں کچن میں گئی تو کچن کی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ سب کچھ بکھرا پڑا تھا اور ہاٹ پاٹ سے ساری روٹیاں اور سالن غائب تھا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ بچے ہوئے سالن تھے، وہ بھی غائب تھے۔ غرض کے کھانے کی ہر شے مانو غائب ہو گئی ہو۔ میں دنگ رہ گئی، اپنی ساس کو بلایا اور انہیں کچن کا یہ سارا حشر دکھایا۔ پہلے پہل تو وہ یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گئیں، پھر انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ شاید یہ کسی چور کا کام ہے۔ میں بھی ان کی بات سے متفق ہو گئی۔ شاید یہ کسی چور کا ہی کام ہے، کیونکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تو مجھے عجیب لگا، بھلا روز روز کوئی چور صرف کچن کا سارا کھانا چرانے ہی کیوں آئے گا؟ اسی دوران میرے شوہر کا رویہ بھی حد درجے بگڑ گیا تھا۔ وہ بات بات پر غصہ کرتا۔ اب تو میں نے ان سے پوٹلی کی بات پر ذکر کرنا بھی بند کر دیا تھا، لیکن چور کا ذکر کرنے پر بھی وہ بھڑک اٹھتے۔ مجھے ہمارے گھر میں غربت کے طعنے سننے کو ملے، حالانکہ ایسا بالکل نہ تھا۔ ہمارے گھر میں غریبی جیسا کچھ نہ تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ شاید اس معاملے میں بھی مجھے بولنے کی زیادہ اجازت نہ تھی، مگر میری ساس کا رویہ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ جب صبح کچن میں سب کچھ بگڑا دیکھتی تو اس کے ماتھے پر پسینے آ جاتے، آنکھیں ادھر ادھر گھومنے لگتیں۔ مجھے ایسے لگتا کہ لازمی وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ 5 دن یہی ڈرامہ چلتا رہا۔
آخر کار اگلے دن میری نند دوبارہ ہمارے گھر آ دھمکی۔ اس بار تو مجھ سے سلام دعا کی رسم بھی نہ نبھائی اور سیدھی میری ساس کے پاس چلی گئی۔ مجھے بھی یہ قید بھری زندگی زیادہ پسند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے اس کے رویے کو دل پہ نہ لیا۔ ویسے بھی آج کل میں چور کی وجہ سے زیادہ پریشان تھی۔ 10 منٹ بعد ہی میری ساس اور نند چادر لے کر گھر سے باہر چلی گئی۔ میں حیران ہوئی، ویسے تو میری نند کے نخرے آسمان چھوتے تھے، آج کیسے اتنا لمبا سفر طے کر کے آتے ہی آرام کرنے کے بجائے میری ساس کے ساتھ باہر چلی گئی۔ لیکن خیر، میں سوائے کڑھنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ 2 گھنٹوں بعد وہ گھر واپس آئیں تو وہ دونوں اکیلی نہیں بلکہ ان کے ساتھ ایک بارش بزرگ بھی تھا، جو گھر میں داخل ہوتے ہی نظریں ادھر ادھر گھما کر دیکھنے لگا۔ صحن میں کھڑے ہو کر وہ گرجدار آواز میں گرجا، اس گھر پر شیطان کا سایہ ہے۔ میں حیران ہوئی، حالانکہ وہ ڈھونگی لگ تو نہیں رہے تھے مگر باتیں ان کی ڈھونگی بابا والی ہی تھیں۔ عین اسی وقت میرا شوہر اور سسر بھی گھر میں داخل ہو گئے۔ میرے سسر بزرگ کے سامنے ادب سے جھک گئے مگر میرے شوہر کی ٹنگیں کانپنے لگیں۔ خوف سے ان کا چہرہ سفید پڑ گیا اور وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گھس گئے۔ گھر سے کھانا چوری ہوتا ہے، بس میں سمجھ گیا، یہ اسی شیطان کا کام ہے۔ میں کل پھر آؤں گا اور اس شیطان کو سزا دوں گا۔ میں حیران ہوئی، کھانا چوری ہونے سے بھلا شیطان کا کیا تعلق؟ 5 منٹ میں ہی بابا گھر سے چلے گئے۔ اسی رات مجھے محسوس ہوا جیسے کمرے میں عجیب ہلچل ہو رہی ہے۔ میں چونکہ سارا دن کام کی وجہ سے تھکی ہوتی تھی تو میری نیند جلدی نہ کھلتی تھی۔ اس رات اچانک 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ میں بھی اٹھ کر ان کے پیچھے چلی گئی۔ مجھے لگا شاید اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، لیکن باہر آتے ہی میری آنکھیں ابلنے والی ہو گئی۔ کچن میں موجود میرا شوہر جانوروں کی طرح سارا کھانا کھا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے کچی سبزیاں بھی نہ چھوڑیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ واقعی اس کے اندر کوئی جانور آ گیا ہو۔ میرا دل دہل گیا، بھلا کوئی انسان ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اب ان سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں چیخ کر سب کو جگانے کا بھی سوچ ہی رہی تھی کہ میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ اگلی صبح جب سب لوگ چلے گئے تو انہوں نے مجھے کھانا لا کر دیا، جسے میں نے کھانے سے صاف انکار کر دیا۔ میری بھوک پیاس رات کا منظر دیکھ کر اٹھ چکی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے میرا باپ مجھے جان سے ہی کیوں نہ مارے مگر میں یہاں نہیں رہوں گی۔ اس لیے میں نے اپنی ساس سے صاف صاف اپنے گھر جانے کا بول دیا اور یہ بھی بول دیا، اگر آپ لوگ مجھے طلاق دلوانا چاہتے ہیں تو شوق سے دلوا دیں، ویسے بھی ایک جانور صرف انسان کے ساتھ کون رہ سکتا تھا۔ میری باتیں سن کر میری ساس بالکل خاموش ہو گئی اور پھر انہوں نے دوبارہ مجھ پر ہنسنا شروع کر دیا اور ایک ایسی حقیقت مجھے بتائی جسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ تمہارا باپ ان ساری باتوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے تمہاری شادی یہاں پر کروا دی کیونکہ تمہارے باپ نے ایک جگہ سے 50 لاکھ کا قرض اٹھا رکھا تھا جسے میں نے ادا کیا تھا۔ بدلے میں تمہاری شادی میں نے اپنے بیٹے سے کروانے کی شرط رکھی تھی، تو تمہارے باپ نے بنا سوچے سمجھے تمہاری شادی کروا دی۔ میں یہ سن کر بے حد دکھی ہوئی۔ صرف قرض چکانے پر انہوں نے میری شادی ایک جانور سے کروا دی؟ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے میرا گلا دباتے تھے۔ میں نے ان سے پوٹلی کے بارے میں بھی پوچھا مگر اس وقت انہوں نے مجھے کچھ نہ بتایا، لیکن اس بار انہوں نے پوٹلی کا راز بعد میں بتانے کا وعدہ کیا، مگر اس کے ساتھ یہ وعدہ بھی لیا کہ اب تم خاموشی سے باہر آ جاؤ اور کسی سے کچھ نہ بولنا، جو جس طرح ہو رہا ہے خاموشی سے دیکھتی رہو۔ میرے لیے یہ کافی مشکل کام تھا، لیکن پھر بھی مجھے ہمت کر کے یہ سب کرنا تھا۔ اگلے دن اپنے وعدے کے مطابق بابا آ گئے۔ میرے شوہر پھر سے ڈر گئے، مگر اس بار بابا نے میرے شوہر کو ایک بڑے ڈنڈے سے خوب مارا، یہاں تک کہ میرا شوہر بے ہوش ہو گیا۔ پھر میری ساس اور نند نے بابا کی مدد سے انہیں کمرے میں لے جا کر لٹا دیا۔ بابا نے اپنے جھولے میں سے ایک انجیکشن نکال کر میرے شوہر کو لگایا۔ میں پھر حیران ہو گئی، بھلا کوئی فقیر ڈاکٹری علاج کیسے کر سکتا ہے؟ میں بابا کے جاتے ہی اپنی ساس کے سر ہو گئی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے شوہر کا سارا راز جان کر ہی دم لوں گی۔ میں اپنی ساس کے سامنے گئی تو وہ شاید میرے بولنے سے پہلے ہی سمجھ گئیں کہ میں کیا پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے کمرے سے باہر لے گئیں، ہم صحن میں بیٹھ گئے اور پھر میری ساس نے بولنا شروع کیا۔ میرا شوہر اور بیٹا دونوں غصے کے بے حد تیز ہیں، وہ مجھے ذرا سی بات پر مارتے ہیں، یہ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا، مگر میرے بیٹے کو ایک بیماری ہو گئی ہے، اسے دورے پڑنے لگے اور جب اسے دورے پڑتے وہ سارے گھر کا پکا ہوا اور بنا پکا ہوا کھانا کھا جاتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں ذکر کیا تو انہوں نے مجھے بہت مارا۔ انہیں لگا کہ میں جھوٹ بول کر ان کے اور ان کے بیٹے کے درمیان دوریاں پیدا کرنا چاہتی ہوں۔
میں نے اپنے بیٹے سے بھی اس کا ذکر کیا تو اس نے خود اپنی بیماری کو ماننے سے انکار کر دیا، اور ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی وہ حد درجہ غصے ہونے لگا۔ دن بدن میرے بیٹے کی حالت بھی کرنے لگی۔ پھر میں نے ایک ڈاکٹر کو بہت سارے پیسے دے کر ڈھونگی بابا کا روپ اختیار کرنے کا بولا، کیونکہ میرے شوہر اور بیٹے کو ڈاکٹر سے زیادہ بابا کی کرامت پر یقین تھا۔ اسی بات کا فائدہ میں نے اٹھایا ہے۔ پھر اس طرح میں بابا کی مدد سے اپنے بیٹے کا علاج کرواتی تھی۔ جب کہ میرا بیٹا جوان ہوا تو مجھے اس کے لیے ایک بیوی کی تلاش تھی، مگر خاندان والوں کو کسی حد تک میرے بیٹے کی بیماری کا علم ہو چکا تھا، اس لیے خاندان والوں نے اسے اپنی بیٹی دینے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے میں نے نہ چاہ کر بھی تمہارے باپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کروا دی۔ انہوں نے اقبال جرم کیا۔ میں ان کی باتیں سن کر سمجھ نہ پائی کہ آخر ان کی حالت پر افسوس کروں کہ اپنی بربادی پر روں۔ اب لگے ہاتھ مجھے پوٹلی کا راز بھی بتا دیجیے۔ اس پوٹلی میں کچھ جنگلی پھول ہیں جو میرے بیٹے کے دماغ کو پرسکون رکھتے تھے، اسی وجہ سے بہت وقت سے اسے دورے بھی نہیں پڑے۔ میں ہر 7 دن بعد وہ پھول بدل دیتی تھی، کیونکہ 7 دنوں میں ان کی خوشبو مان پڑ جاتی تھی۔ مگر مجھے تو اس میں دھاگے ملے تھے۔ ہاں، میں نے وہ پوٹلی بدل دی تھی۔ میں تمہارے پاؤ بھاؤ سے سمجھ گئی تھی کہ شاید تم پوٹلی کے بارے میں جاننا چاہتی ہو، اسی لیے اس کی جگہ دھاگوں والی پوٹلی رکھ دی۔ وہ سب ٹھیک ہے، مگر آپ نے مجھے اس دن مار کیوں پڑوائی؟ میں نے ان سے شکوہ کیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ اس دن صرف میں نے نہیں بلکہ تمہارے شوہر نے بھی تمہیں پوٹلی کھولتے دیکھ لیا تھا، اور میں نے اپنے بیٹے کے دماغ میں یہ بات بٹھا رکھی تھی کہ اگر وہ پوٹلی کھل گئی تو اس کے وجود میں شیطان واپس آ جائے گا۔ اگر میں تماشا نہ کرتی تو اسے شک ہو جاتا، شاید یہ پوٹلی وغیرہ سب جھوٹ ہے۔ میرا ساتھ دو بیٹا، تمہارا شوہر جانور نہیں بلکہ بیمار ہے۔ انہوں نے مجھ سے گزارش کی تو میں نے بھی اس بات میں سر ہلا کر ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ آخر وہ میرا شوہر تھا، اور اگر وہ بیمار تھا تو میرا فرض تھا کہ میں اس کی مشکل میں اس کا ساتھ دوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔